حیدر کے بقول ان کا رابطہ تھا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور سارے پیپرز موجود ہیں، ڈاکومنٹیشن موجود ہے۔ وہ اپنے بچوں کو حج پہ لے جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہ آن لائن وہاں سے سارے فارمز فل کر رہا ہے، وہ اپنے این آئی سی کو اپڈیٹ کروا رہا ہے، آن لائن کروا رہا ہے، لے کے چلوں گا، اپنی فیملی کی ضروریات زندگی نان و نفقہ پورا کروں گا۔ کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا دکھا دکھا کے خراب کر رہا ہے۔ میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سر پہ احسان کریں گے، سر پہ چڑھ کے ناچیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سیما کہتی ہے کہ جی اگر میں پاکستان سے چلی گئی، پاکستان واپس آ گئی تو مجھے مار دیا جائے گا۔ چیز ہے کہ ہر مذہب کا احترام، ہر مذہب کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیما اور حیدر جیسے واقعات ہوتے ہی نہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لیکس اور میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق خان لودھی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک کہانی رکھنی ہے ایک میاں بیوی کی۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کا کپڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی جو ایک دوسرے کی چادر ہوتے ہیں، جو گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں جس سے زندگی بیلنس چلنی ہوتی ہے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے مخلص نہ ہوں تو پھر گاڑی، درخت، زمین، آسمان، ہر کائنات کی الغرض ہر چیز دھڑم تختہ ہو جاتی ہے، کوئی چیز اپنا توازن، اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اور اس میں اگر سب سے زیادہ قصوروار، اگر آپ کسی چیز کو سمجھیں، اگر میں اس چیز میں اپنے نظر سے دیکھوں اور کسی چیز کو سب سے زیادہ قصوروار سمجھوں تو وہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری، ہماری فلم انڈسٹری، ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، اور خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی نئی ایپس آ گئی ہیں ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے، سوشلائزنگ ایپس آ گئی ہیں، یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، یہ بڑا منفی کردار ادا کر رہی ہیں۔ سیما اور حیدر یہ دو میاں بیوی تھے کراچی کے، ان کی شادی رہی، ان کے 3-4 بچے ہوئے۔ اس کے بعد سیما کو کوئی انڈین لڑکا، ہندو لڑکا سچن پسند آ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو، جو کہ 3 سال سے سعودی عرب میں بیٹھا ہوا کما رہا ہے، اس کے لیے اس کو ہر ماہ 70-80 ہزار 90 ہزار روپے کی رقم خرچے کی مد میں بھیج رہا ہے۔ وہ بندہ جو اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے دور سیکریفائس کر رہا ہے، اس بندے کو اس نے بالائے طاق رکھ کے، اس کو کسی گنتی میں نہ رکھتے ہوئے وہ سچن کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلی گئی۔ اب اس چیز پہ وہ پاکستان سے گئی کیسے؟ کیونکہ بڑا ایک دشمن ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان میں بڑی کلیشز چلتے رہے ہیں۔ اس میں عام بندے کو، جس کی فیملیز وہاں پر ہیں، یہاں پر ہیں، دونوں جگہ ان کو جانا مشکل ہے۔ تو سیما کیسے گئی؟ ایک بڑا اہم سوال ہے یہ۔ جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری ایجنسیز یا انڈین ایجنسیز، یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ سیما وہاں پہنچی کیسے؟ سیما کو ایمبیسی نے ویزا الاؤ کس طرح سے کیا؟ اتنی تحقیقات کے باوجود لوگوں کو ویزا نہیں ملتا، جن کی فیملیز ہوتی ہیں دونوں طرف، ان کو ویزا نہیں ملتا، تو سیما کو ویزا کیسے مل گیا؟ سوال ہے سوچنے کا۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ سیما گئی اور جا کے سیما نے وہاں پر کچھ انٹرویوز دیے۔ سیما نے انٹرویوز دیے کہ جی میرے ساتھ، میری تو جی 2019 کے بعد سے، 2020 کے بعد سے اس سے رابطہ کوئی نہیں تھا، حیدر سے۔ وہ جی لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ 3 سال سے جن میں میاں بیوی میں 4 سال سے رابطہ نہیں ہے، تو ان کا کیا؟ وہ پھر کہتی ہے جی طلاق ہو گئی میری۔ اب طلاق بھی نہیں ہوئی، حیدر کہتا ہے کہ جی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اب دونوں کا موقف ضروری ہے، سیما کا بھی موقف ضروری ہے، حیدر کا بھی موقف ضروری ہے۔ سیما کہتی ہے کہ میری طلاق ہو گئی ہے، 2019-20 کے بعد ہمارا رابطہ کوئی نہیں ہوا۔ حیدر کہتا ہے کہ 10 مئی 2023 تک اس کا رابطہ ہوا ہے، جب پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت کی گرفتاری ہوئی، اس کی وجہ سے جب سگنلز کی پرابلم ہوئی، اس وجہ سے آواز بریک ڈاؤن ہو رہی تھی، انہوں نے کال ڈسکنیکٹ ہوئی، اور اس نے کہا کہ جی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا رابطہ نہیں ہوا، اس سے پہلے تک حیدر کے بقول ان کا رابطہ تھا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں طلاق بھی نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، سارے پیپرز موجود ہیں، ڈاکومنٹیشن موجود ہے۔ وہ اپنے بچوں کو حج پہ لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک بندہ اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے تو اپنے بچوں کو حج پہ لے جانے کی تیاری کیسے کر رہا ہے؟ وہ آن لائن وہاں سے سارے فارمز فل کر رہا ہے، وہ اپنے این آئی سی کو اپڈیٹ کروا رہا ہے، آن لائن کروا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو وہاں لے جا سکے، حج کرا سکے، حج کرا کے واپس لے کے آئے، اور پھر یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ اب وہ ٹائم سپینڈ کس طرح کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے میں پاکستان آؤں گا، جو میری جمع پونجی ہے میں ایک ٹیکسی لوں گا، ٹیکسی پاکستان میں چلاؤں گا، اور اپنی فیملی کو
لے کے چلوں گا، اپنی فیملی کی ضروریات زندگی نان و نفقہ پورا کروں گا۔ ایک بندہ اگر اتنا سوچ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو وہ طلاق یافتہ کے لیے تو نہیں سوچے گا۔ وہ لڑکی ایکسٹرا میرٹل افیئر، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہوتی جا رہی ہیں۔ ایکسٹرا میرٹل افیئر، شادی کے بعد دوسرے لوگوں سے آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو ناجائز تعلقات ہی کہا جاتا ہے اور ناجائز ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالی بہنوئی کا یہ ہمارے معاشرے میں نا بڑی کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا دکھا دکھا کے خراب کر رہا ہے۔ میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ گند نہ ڈالیں، آپ کو گند نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ اپنا منہ دھوئیں، آپ کو آئینہ صاف دکھائی دے گا۔ آپ کو آئینہ تبھی گندا چہرہ دکھاتا ہے جب آپ کا منہ دھلا نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا اپنا منہ دھوئیں، معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں۔ میڈیا غلط نہیں دکھا رہا، میڈیا وہی چیز دکھا رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم سیما اور حیدر کا کیس ڈسکس کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں معاشرہ پہلے ہی فائنڈ آؤٹ کر لیتا، اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیما اور حیدر جیسے واقعات ہوتے ہی نہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں بھائی، ہم میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہے ہی نہیں، کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سر پہ احسان کریں گے، سر پہ چڑھ کے ناچیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا رد عمل دیا ہے، ہر عمل کا رد عمل آپ کو معاشرے میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سیما کہتی ہے کہ جی اگر میں پاکستان سے چلی گئی، پاکستان واپس آ گئی تو مجھے مار دیا جائے گا۔ حیدر کہتا ہے نہیں ماروں، کوئی نہیں مارے گا، میں اپناؤں گا، میں نے پسند کی شادی کی ہے۔ وہ کہتی ہے زبردستی کی شادی تھی۔ اب اتنی کانٹرڈکشن آ رہی ہے، اتنا تضاد آ رہا ہے دونوں کے موقف میں کہ آپ اس کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ تو آمنے سامنے بیٹھیں گے یا اس کی تحقیقات ہوں گی، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا صرف ایک میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یونین کونسل میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایمبیسیز شامل ہیں، اس میں ملک شامل ہیں، یہ دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے جی میں ہندو دھرم اپنا لوں گی، بچوں کے نام ہندو رکھ رہی ہے، گنگا نہا کے میں ہندو ہو جاؤں گی۔ ایسا یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت سینسیٹیو چیز ہے کہ ہر مذہب کا احترام، ہر مذہب کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، عیسائیت ہو، ہم سب کی احترام کرتے ہیں، سب کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس مذہب کو آڑ بنا کے، اگر کوئی بندہ کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو میرے خیال سے اس پر سوال اٹھنا چاہیے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا جواب دہی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں یہ آپ کے لیے اوپن اینڈڈ کچھ کویسچنس چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایک تو سیما گئی کیسے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیما کو اس میں تحقیقات کا پہلو کیا نکلے گا۔ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ جب چیزیں دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ سیما کیا کہتی ہے، حیدر کیا کہتا ہے، اس کے بچوں کے لیے وہ جو بندہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، اور اب وہ یہاں سے حیدر کا گھر بھی بیچ کے چلی گئی۔ حیدر نے کراچی میں جو گھر بنایا ہوا تھا، اپنے ماں باپ اس کے گاؤں میں رہتے تھے، اس نے شہر میں گھر بنایا کہ بچوں کی پڑھائی لکھائی سیکریفائس نہ ہو۔ وہ گھر بھی بیچ کے اور کرایہ داروں کو، جو محلے دار تھے، ان کو کہہ کے خیرپور جا رہی ہوں۔ جب سیما کا بھائی اس کے گھر آیا تو اس نے دیکھ کے یہ بتایا کہ بھائی وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ خیرپور کا کہہ کے گئی، اور یہ بعد میں چیزیں پتہ لگنے شروع ہوئی۔ اور یہ بھی حیدر کو سعودی عرب میں بیٹھے انٹرنیٹ سے پتہ لگا کہ اس کے بچے انڈین پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، انڈین فورسز کی کسٹڈی میں ہیں۔ تب جا کے اس بندے پر ایک قیامت ٹوٹی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اس کی تو ہستی بستی دنیا لٹ گئی نا، اس کے لیے تو ساری چیز ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ میں اپنے ڈرامہ رائٹر سے، اپنے فلم کے رائٹر سے، اپنے معاشرے کے تخلیق کاروں سے، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جس خاندانی نظام پہ ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام ہے، وہ آج خاندانی نظام دھڑم تختہ ہو چکا ہے، زبردوز ہو چکا ہے۔ اس خاندانی نظام کو آج بھی آپ سنبھال لیں۔ سیما اور حیدر واحد نہیں تھے، اکیلے نہیں تھے، آخری نہیں تھے، اس کے بعد کئی سیما اور حیدر ہو سکتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کی تخلیق کر لیں، آج اپنے معاشرے کے دوبارہ رولز ڈیزائن کر لیں، اور پھر
آپ اپنا معاشرہ بچا سکیں گے، اپنا خاندانی نظام بچا سکیں گے، اپنا فیملی سسٹم بچا سکیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔